یہ ستمبر 1976 کا ایک دن ہے جب فرانس کے پیرس لی بورگیٹ ایئرپورٹ پر ایک جہاز لینڈ کرتا ہے جس میں دنیا کا وہ واحد مردہ ہے جسے پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے، اور فرانس کا صدر، کابینہ کے ارکان اور فوج کا ایک دستہ ایئرپورٹ پر اس مردے کو سلامی دینے کے لیے پہلے ہی سے کھڑا ہے۔ آخر یہ مردہ کون ہے اور اسے فرانس میں کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے؟ یہاں پر اسے گارڈ آف آنر کیوں دیا گیا؟ اور پھر اس کے بعد حیرت انگیز انکشافات کا سلسلہ جس سے کہ اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا تھے؟ یہ سب کچھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق یہ لاش مصر کے بادشاہ رامسیس سیکنڈ کی لاش ہے۔ یہ مصر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے مصر پر 3500 سال پہلے 60 سال حکومت کی۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسرے بادشاہوں کی طرح محفوظ رکھنے کے لیے حنوط کر دیا گیا اور اسے بادشاہوں کے قبرستان میں محفوظ کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد چوروں اور لٹیروں کے ڈر سے اسے وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر اور پھر وہاں سے تیسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا نام اور نام لینے والے ختم ہو گئے اور اس کی لاش بھی مصر کے صحرا کی ریت تلے کہیں دفن ہو گئی اور تاریخ نے اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی رہیں اور لوگوں کی یادداشتوں اور کتابوں کے صفحوں سے بھی اس کا ذکر ختم ہو گیا۔ اور پھر 1881 میں زمین کی کھدائی کے دوران اچانک اس بادشاہ کی لاش دوبارہ دریافت ہوئی۔ اسے وہاں سے نکالا گیا اور قاہرہ کے میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ اس پر ریسرچ ہونا شروع ہوئی اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ 1970 میں اس لاش کو فنگس لگنا شروع ہوئی جس نے مصری حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ فرانس میں ایسے سائنسدان اور ایسی لیبارٹری موجود ہے جو اس ممی کو ریکور کر سکتی ہے۔ فرانس کے اس وقت کے صدر نے بھی اس میں دلچسپی ظاہر کی، لہٰذا 26 ستمبر 1976 کو اس ممی کو قاہرہ سے فرانس منتقل کر دیا گیا، لیکن بھیجنے سے پہلے اس کی واپسی کو یقینی بنانے کی غرض سے ضمانت کے طور پر اسے مصری پاسپورٹ بھی جاری کیا گیا۔ فرانس پہنچنے پر اس ممی کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے بادشاہوں والا پروٹوکول دیا گیا۔ بعد میں ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس ممی کا معائنہ شروع کر دیا اور مئی 1977 کو اسے ریکور کرنے کے بعد واپس مصر روانہ کر دیا۔ یہ کہانی انٹرنیشنل ہسٹری کی بیان کردہ کہانی ہے۔ آئے ہم اس کا موازنہ اسلامی تاریخ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہم دنیا کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، تو 19ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کا ظہور فرمایا اور دنیا کو ایک دفعہ پھر غور و فکر کرنے کا موقع دیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا ذکر ہے، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گیا تھا۔ مصر میں بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور ان پر ہر طرح کا ظلم کرتا۔ وہ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کو اپنے حرم کے لیے رکھ لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے جد و جہد کی اور انہیں چھڑا کر لے گئے۔ بحیرہ کلزم نے اللہ کے حکم سے انہیں وہاں سے گزرنے کا راستہ دیا اور یہ صحیح سلامت سمندر پار کر گئے۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں اترا تو وہی ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اپنے مقابلے میں آنے والے اس فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بدن کو ہم نے آنے والوں کے لیے نشانی بنا دی ہے اور ہم اسے باقی رکھیں گے، اور ہزاروں سال ریت میں دفن ہونے کے بعد بھی یہ لاش مٹی کا حصہ نہ بن سکی اور آج بھی دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل ہسٹری میں رامسیس ثانی کے ڈوب کر مرنے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اسے تو عظیم بادشاہ سمجھ کر اسے عزت اور وقار دیا جاتا ہے، لیکن اس سوال نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اسے فنگس کیوں لگا تھا، کیونکہ فنگس تو پانی کی وجہ سے لگتا ہے۔ فرانس میں سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کی جو ٹیم اس ممی کا معائنہ کر رہی تھی، اس ٹیم کا چیف سرجن ایک عیسائی تھا جس کا نام مورس بوکائلے تھا۔ جب دوسرے ڈاکٹرز اس ممی کو ریکور کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو اس وقت مورس بوکائلے اس حقیقت کو کریدنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بادشاہ پانی میں ڈوب کر مرا تھا۔ اس نے اپنا یہ مشاہدہ اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ جب شیئر کیا تو اس سے کہا گیا کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ وجہ پوچھنے پر ساتھی ڈاکٹر نے بتایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بادشاہ ڈوب کر مرا تھا۔
مورس بقائلے حیران رہ گیا اور اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے، اور جبکہ یہ ممی بھی چند سال پہلے ہی دنیا کے سامنے آئی۔ اس نے تورات اور انجیل منگوائی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کا ذکر پڑا، لیکن اس کی موت کے بارے میں خاطر خواہ جواب نہ پا کر اپنا سامان اٹھایا اور سعودی عرب آ گیا۔ یہاں پہنچ کر ڈاکٹرز کے ایک سیمینار میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے مورس بقائلے کو قرآن کی وہ آیت دکھائی جس میں آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم تمہاری لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ تو دنیا کے لیے نشانی بن جائے۔ مورس بقائلے نے اسی محفل میں بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کتاب سچی اور برحق ہے۔ پھر وہ فرانس واپس آیا تو سب کچھ چھوڑ کر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا، اور 10 سال بعد اس نے دی بائبل، قرآن اینڈ سائنس کے نام سے ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں بتایا کہ بائبل، سائنس اور قرآن میں سب سے سچی اور معتبر چیز قرآن مجید ہے، کیونکہ اس میں کوئی جھوٹی خبر آنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی صداقت ہے، لیکن پھر بھی دنیا اس سے غافل ہے، اور یہ بات بھی قرآن مجید نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان فرما دی تھی۔ بس آج کے دن ہم تمہارے بدن کو محفوظ کر رہے ہیں تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دین و دنیا کے حوالے سے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل DD کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔